والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومذكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض صلوات پیغمبر اسلام کا فرمان اور آپ نے ایک امت مسلمہ کو ایک ایسا تحفہ دیا، ایسا ہدیہ پیش کیا کہ جو مشعل راہ اور مرکز ہدایت بن کر ہمارے سامنے آیا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرے میری اطرت اہل بیت ہیں، اور یہ دونوں ان دونوں سے تم متمسک رہنا، اور یہ دونوں کبھی بھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات ہوگی۔ پیغمبر کا یہ فرمان اور پیغمبر نے جو یہ فرمایا ہے، اگر انسان تھوڑے سے وقفے کے لیے، تھوڑے سے لمحے کے لیے، ون آف دا مومنٹ بھی اگر اس بات کو سوچ لے کہ یہ پیغمبر نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو دنیا کے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ امت مسلمہ کے اندر جو اختلافات ہیں، اگر اس حدیث کو غور و فکر کرنے کے بعد یہ سوچ لے کہ پیغمبر نے ہماری فلاح اور بہبودی، ہماری کامیابی، ہماری کامرانی کے لیے اس حدیث کو ارشاد فرمایا ہے، تو سارا مسئلہ خود بخود ختم ہو جائے گا کہ ایک طرف قرآن ہے اور دوسری طرف اہل بیت علیہ السلام۔ ہمیشہ قرآن اہل بیت کے ساتھ رہا اور اہل بیت قرآن کے ساتھ رہے، ہرگز یہ ایک لمحے کے لیے بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے، اس لیے کہ قرآن پیغمبر پر نازل ہوا، اہل بیت بھی پیغمبر کے ساتھ نازل ہوئے۔ قرآن ہدایت بن کر آیا، اہل بیت بھی مرکز ہدایت بن کر آئے۔ قرآن بھی ہادی ہے، اہل بیت بھی ہادی ہیں۔ قرآن بھی صراط مستقیم ہے، اہل بیت بھی صراط مستقیم ہیں۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا، اہل بیت بھی اللہ کی طرف سے آیا۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، دونوں اللہ کی جانب سے ہیں،
نہ قرآن کو رسول نے بنایا ہے، نہ آل محمد کو رسول نے بنایا ہے۔ رسول نے چھوڑا ہے، بنانے والا تو پروردگار ہے۔ اب اس نے بنایا ہے، رسول نے چھوڑا ہے، اور یہ اپنی اپنی خوش قسمتی ہے کہ کس کس نے مانا ہے۔ ہم نے مانا ہے، ہم اس بات کا فخر کرتے ہیں کائنات کے اندر کہ ہم ایک طرف قرآن کو مانتے ہیں، دوسری طرف اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اہل بیت کا تذکرہ تو بہت عظیم ہے، اہل بیت کی منزلتیں بہت عظیم ہیں، وہاں تک ہر ایک ذہن بشری اپنی پرواز نہیں کر سکتا ہے، وہاں تک آدمی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ کتنی ہی فکر کر لے، اہل بیت کو کتنی ہی سمجھنے کی کوشش کر لے، اہل بیت کیا ہے عزیزان گرامی، اہل بیت کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم تو صحیح سے اہل بیت کے قول کو نہیں سمجھ پاتے۔ اینی بات عزیزان گرامی، اہل بیت تو بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں، ہم تو ان کے اقوال کو نہیں سمجھ پاتے عزیزان گرامی۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بہت بڑا مرتبہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ ہماری پرواز، ہماری فکر وہاں تک پہنچ نہیں سکتی ہے۔ ہم تو آج تک ان کو نہ سمجھ پائے جن کو اہل بیت نے پالا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات کی، ہم تو ان کو آج تک نہ سمجھ پائے، ان کی منزلوں تک نہ پہنچ پائے، ان کی عظمتوں کو نہ سمجھ پائے جن کو اہل بیت نے پالا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا سادہ سا جملہ پیش کروں۔ آپ یہاں عبارکی کے امام بارگاہ مرکز محمد اور آل محمد میں تشریف فرما ہے، سمجھ لیجئے میں نیا آپ کے درمیان میں آیا۔ ہمارے بھائی زیغم صاحب نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے قبلہ یہ جو فلاں شخص ہیں، فرض کر لیے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، یہ بڑے مومن آدمی ہیں، بڑے مومن اور متقی اور پرہیزگار ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ کہ یہ مومن اور متقی اور پرہیزگار آدمی ہیں۔ ایک مومن نے ایک مومن کی تعریف کر دی۔ ذرا اور ایک مرحلہ آگے کو بڑھا، میں نے کیا دیکھا، ایک مولوی صاحب امام بارگاہ میں ہیں۔ جب میں آیا اور حاضر ہوا، مولوی صاحب نے کہا حضور ہمارے بھائی فلاں بڑے مومن اور متقی اور پرہیزگار ہیں۔ میرے جذبہ ایمان میں اور اضافہ ہوا اس مومن کے لیے، اس لیے کہ پہلے بھائی زیغم کی گواہی تھی، اس کے بعد ایک عالم دین کی گواہی ہو گئی۔ میں اور تھوڑا سا جب آگے بڑھا تو کیا ہو دیکھا، یہ مومن اتنے بڑے مومن اور متقی اور پرہیزگار ہیں کہ ان سے بڑھ کر مرجع وقت آغا سستانی نے ان کے لیے لکھا کہ فلاں محلے میں رہنے والا آدمی بڑا مومن اور بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، بڑا لائق صلاحیت ہے، اس کے اندر بڑی صلاحیت ہے، بڑا مومن آدمی ہے، اس آدمی کی اہمیت اور بڑھی۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ اہمیتیں بڑھ کیوں رہی ہیں؟ بھائی ملاحظہ فرمایا آپ نے، پہلے ایک عام مومن نے اعلان کیا تھا اس کے اعتبار سے، اس کے بعد ذرا اور ایک عالم دین نے جب احترام کیا اور بتایا تو اور اہمیت زیادہ بڑھی ہے۔ پھر ایک مرجع وقت نے اعلان کیا کہ بھئی وہ فلاں محلے میں رہنے والا آدمی فلاں مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ جیسے جیسے انسانیت کا اسٹینڈرڈ رتبے کے اعتبار سے بڑھتا گیا، توجہ چاہ رہا ہوں، جیسے جیسے انسانیت کے درجات اوپر کو بڑھتے چلے گئے، عام آدمی سے ایک مولوی پہ آیا، مولوی سے ایک متقی پرہیزگار پر آیا، اس سے ایک مرجع وقت تک آیا، اور وہ بھی مرجع وقت جو دنیا کا مرجع وقت مانا جا رہا ہو، تو اس کا رتبہ ویسے بڑھتا چلا گیا۔ تو پتہ یہ چلا جس کا جیسا رتبہ ہوتا ہے گواہیاں ویسی ہی دی جاتی ہیں، عزیزان گرامی شہادتیں ویسی ہی دی جاتی ہیں۔ یہ ایک عام مثال میں نے آپ کے لیے پیش کی۔ اب اگر کسی کے لیے کوئی امام معصوم کہہ رہا ہو ہمارے چچا عباس کی منزلت اتنی ہے، بے شک بلندر سلوات